السلام علیکم ناظرین، آج کی ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فلک بٹ۔ امرتسر اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ہاور گلزار صاحب۔ ہاور صاحب، انتخابات 2024 کے بعد پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کی بڑی وجہ کیا ہے؟ جی بہت شکریہ میڈم، آپ نے مجھے موقع دیا بولنے کا۔ تو اب بات کی آپ نے 2024 کے انتخابات کی، تو اگر دیکھا جائے تو 2024 سے پہلے جو 1-1.5 سال گزرا ہے وہ عوام پر اتنا مشکل اور بھاری تھا، بالکل مہنگائی نے اتنا ان کو سٹریس کیا ہوا تھا، تو سب یہی کہتے کہ انتخابات ہوں تاکہ آنے والی حکومت عوام کے لیے کچھ کر سکے۔ بالکل انتخابات ہوئے، لوگوں نے ووٹ ڈالے۔ اب ووٹ ڈالنے میں اب دیکھیں کہ یہ صورتحال سامنے آئی ہے کہ کسی بھی پارٹی کو میجورٹی نہیں ملی، جس کی وجہ سے کوئی بھی سیاسی پارٹی پاکستان میں اس پوزیشن پر نہیں ہے کہ وہ حکومت سازی کر سکے۔ بالکل، تو اس لیے یہ عدم استحکام جو پہلے تھا وہ ایز اٹ از انتخابات کے بعد بھی نظر آیا، ایسے ہی کیونکہ پارٹیاں بھی خود سٹریس میں تھی کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں، کون کس کے ساتھ بیٹھے گا، کون کس کے ساتھ اتحاد بنائے گا۔ اب دیکھیں کہ 2024 کے انتخابات میں جو گزشتہ جو ٹینور گزرا ہے، جس میں وہ حکمران پارٹی تھی پاکستان تحریک انصاف، اس کو مکمل طور پر بین کیا گیا ان انتخابات میں، ان کے کینڈیڈیٹس کو نشان، اس کے باوجود وہ بھاری اکثریت سے جیتے، اس کے باوجود انہوں نے بھاری اکثریت لوگوں نے ان پر اعتماد کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو 1.5 سال پچھلا گزرا ہے وہ پی ڈی ایم حکومتیں جو مشترکہ تھی، انہوں نے جو حکومت بنائی لیکن اس میں وہ عوام کو ڈلیور نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے ان کو ووٹ اس طرح نہیں کاسٹ ہوئے جو ان کے ذہنوں میں تھا۔ بالکل، یہ بھی سیاسی عدم استحکام قائم رہنے کی وجہ بڑی تھی کہ لوگ بھی تذبذب کا شکار تھے کہ ہم کس کی طرف جائیں کس کی طرف نہ جائیں۔ بالکل، جبکہ نون لیگ کا بیانیہ تھا کہ ہم یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے، انہوں نے اپنے پرانے گزشتہ دوروں کے حوالے سے جو لوگوں کو انتخابات میں ان کو دکھایا، اویئرنیس دی یا جو ان کو بتایا گیا، لیکن وہ اب اس طرح ان کو سیٹیں نہیں ملی جو ان کے ذہن میں تھا۔ بالکل، اس لیے ایک طویل انتظار کرنا پڑا انتخابات کے بعد حکومت سازی کے لیے۔ سب جو پریشان تھے کہ ہم کس طرف بیٹھیں اور کس طرح حکومت سازی کریں۔ اچھا ہاور صاحب، یہاں پہ میں آپ کو بات ایڈ کرتی جاؤں کہ ایک طویل جو ہے انتظار کے بعد وفاق میں حکومت بنانے کا جو فارمولہ طے کر لیا گیا ہے، اپوزیشن کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اب دیکھیں یہ انتخابات کے بعد یہ پاکستان میں میرے سے پہلی دفعہ ہوا کہ اتنا طویل عرصہ انتظار کرنا پڑا ہے حکومت سازی کے لیے۔ بالکل، اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ کسی کو اکثریت نہیں ملی تھی، اور جب انہوں نے واپس میں بیٹھ کے طے کر لیا۔ اکثریت نہ ملنے کی بڑی وجہ کیا ہے؟ اکثریت نہ ملنے کی بڑی وجہ یہی کہ ووٹ جو پڑے ہیں وہ زیادہ پڑے ہیں پی ٹی آئی کے کیمپ میں۔ بالکل، تو جو باقی پارٹیاں تھیں وہ بھاری اکثریت نہیں لے سکیں، ان کو اتنی سیٹیں نہیں ملی کہ وہ حکومت سازی کریں جتنی وہ ڈیزرو کر رہے تھے۔ اب اس کے بعد پھر وہ پی ٹی آئی کے جو آزاد کینڈیڈیٹ تھے وہ بھی کسی پارٹی میں ابھی تک شامل نہیں ہو سکے تھے، تو اس لیے وہ بھی حکومت سازی کی طرف نہیں آ رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم حکومت بنائیں گے، ہم بیٹھیں گے، ہم وزیر اعظم پی ٹی آئی کی طرف سے ہوگا۔ لیکن انہوں نے پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے بیٹھ کر آپس میں طے کیا کہ ہم مل کر حکومت سازی کریں۔ اس میں بھی کافی سارے ان کے تحفظات تھے، پیپلز پارٹی کے بھی تھے۔ پھر اس میں یہ طے کیا گیا کہ شہباز شریف کو وزیر اعظم، اسف علی زرداری کو صدر، جبکہ سینٹ کی چیئرمین سینٹ کی سیٹ بھی پیپلز پارٹی نے مانگ لی ہے، اور اس کے بعد پنجاب کے گورنر کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ وہ پیپل پارٹی سے ہی ہوگا۔ اس طرح کا آپسی مشاورت سے ہوا، مشاورت سے انہوں نے طے کر لیا، اور وزیر اعظم کے لیے شہباز شریف کو انہوں نے نامزد کر دیا۔ لیکن اس میں ایک چیز جو تھوڑی کھٹک رہی ہے کہ انہوں نے باقی کابینہ میں اپنی سیٹیں نہیں لی، پیپلز پارٹی نے کہا شامل نہیں ہوں گے۔ اس میں ان کے تحفظات ہیں کہ وہ پچھلے تجربے کو دیکھ رہے ہیں، بلاول جو ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ اگر پہلے کی طرح پی ڈی ایم جو مشترکہ حکومت سے وہ نہ ڈلیور کر سکی تو عوام میں پھر گندے ہو جائیں گے، پھر کس طرح ووٹ مانگیں گے جا کے۔ میرے خیال کہ یہ ان کے ذہن میں ہوگا کہ ہم کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے، ان کو کھل کے کھیلنے دیں۔ تو اس میں بلاول یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم پیچھے رہ کے کھیلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح ڈلیور کرتے ہیں عوام کو۔ تو اب دیکھیں کہ انہوں نے تو یہ بھی اسٹیٹمنٹ دی نا کہ ہمیں حرایت کی حکومت نہیں چاہیے۔ بالکل بالکل ایسے ہی وہی نا، جب یہ آپس میں ڈیلنگ کر رہے تھے تو بہت ساری چیزیں سامنے، شہباز شریف صاحب نے کہا کہ 3 سال ہم حکومت کریں گے، 2 بہت سال ساری چیزیں بلاول آپس میں طے کی کہ ہم ایسے کر لیں، ایک دوسرے کو کہا کہ یہ ایسے کر لیں، لیکن بلاول اپنی جگہ پہ اسٹینڈ رہے کہ ہم کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے، بالکل، تاکہ ان کو ڈلیور کرنے دیا جائے۔ یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ ایک جو بیٹھے وہ فل فلیج طریقے سے ڈلیور کرے عوام کو، پھر پتہ چلے کہ ہاں بھی انہوں نے کیا ہے۔ بالکل، نہیں کر سکیں گے تو پھر وہ دوسری آپشن تو ہوگی۔ تو دوسری طرف دیکھیں کہ اب اپوزیشن کی آپ نے بات کی ہے، تو اپوزیشن میں جو پی ٹی آئی کے اتحادی تھے جو سارے،
جو ان کے کینڈیڈیٹ جو جیتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ حیثیت سے جیتے ہیں. اب انہوں نے وحدت المسلمین کے ساتھ اپنا ہاتھ بڑھا دیا ان کی طرف شامل ہو گئے اس پارٹی میں, لیکن ان کو اپوزیشن بینٹوں پہ بیٹھنا پڑے گا. ابھی تک صرف 50 کے قریب جو ہے نا ان کے انڈیپینڈنٹ جو لوگ ہیں امیدوار جیتے ہوئے ہیں وہ صرف وحدت المسلمین میں شامل ہوئے ہیں. یہ بھی اب ہے کہ وہ اب اگر سارے شامل ہوتے 94 ان کے تو پی ٹی آئی ہم ختم سمجھیں. اب یہ دیکھیں کہ اب ان کی کیا صورتحال, کیونکہ میں یہ سے سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو جو اس وقت سب سے بڑا جو کرائسس ہے ان کی لیڈرشپ نہ ہونا, کیونکہ اس وقت ہر بندہ اسی دور میں کہ میں لیڈر ہوں, اس وجہ سے وہ ڈسٹرب ہیں اور وہ حکومت سازی میں سمجھ نہیں آ رہی کہ جائیں تو جائیں کس طرح, اور اپوزیشن میں بھی وہ اتنے مضبوط کردار ادا نہیں کرتے نظر آ رہے آنے والے وقت میں, کیونکہ اگر 50 صرف شامل ہوئے ہیں تو 50 لوگ تو نہیں اپوزیشن میں اپنے مضبوط ہو سکتے. بالکل. تو اب دیکھیں جو باقی ذات ہیں وہ کدھر جاتے ہیں, یہ تو کل اور پرسوں آنے والے وقت میں پتہ چلے گا جب حلف اٹھائیں گے. اس کے بعد پھر ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ حکومت کی بینچوں میں آ جائیں, بالکل, تو اپوزیشن جو ہے کمزور ہو جائے. ایسے ہی ہے, یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے. تو اب دیکھیں آگے. اچھا ہاور صاحب مجھے بتائیں کہ کیا لگتا ہے مشترکہ حکومت سازی جو ہے اس میں ملکی حالات بدلیں گے؟ دیکھیں یہ ایک تجربہ ہم پہلے کر چکے ہیں. جب عمران خان کو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا تو پی ڈی ایم نے حکومت کو سنبھالا مل کر, پیپلز پارٹی, نون لیگ اور دوسری چھوٹی چھوٹی پارٹیوں نے مل کر حکومت چلائی. لیکن وہ 1.5 سال کا تجربہ جو ہے نا وہ بڑا تلخ رہا ہے عوام کا, بالکل, کہ اس میں نہ تو وہ ڈلیور کر سکے ہیں اور نہ مہنگائی کو کنٹرول کر سکے ہیں. تو اب جو آنے والے وقت بڑے کرائسس میں گزر رہا وہی نا آنے والے وقت میں جو ان کے پاس چیلنجز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو دیکھیں اگر یہ اپنی سیاسی بصیرت کو استعمال کرتے ہوئے عوام کے لیے کوئی اچھا قدم اٹھائیں گے تو بہتر ہے, نہیں اٹھائیں گے تو عوام اپوزیشن مزید بدظن ہو جائے گی. دیکھیں بھی ہم اپوزیشن کی بات کر رہے تھے, اب اپوزیشن عوام ہے, میڈیا ہمارا اسٹرانگ ہے, سوشل میڈیا پہ لوگوں کو اویئرنیس ہے, وہ ان کی اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے. بالکل. اور اگر انہوں نے ڈلیور نہ کیا تو یہ میرا نہیں خیال کہ یہ حکومت سال سے زیادہ چل سکے گی. اگر کوشش کریں, کیونکہ دیکھیں آصف زرداری اور نواز شریف اور شہباز شریف جیسے زیرک سیاستدان ان کو بولیں گے کہ پرانے وقتوں سے چل رہے ہیں, اتنے عرصے سے حکومتوں میں بیٹھ رہے ہیں, حکومتی بینچوں میں, اپوزیشن بینچوں میں, اور ان کو اویئرنیس اور ان چیزوں کا پتہ ہوگا, پتہ ہونا بھی چاہیے کہ عوام کو کیسے ڈلیور کرنا ہے. اگر نہیں کریں گے تو پھر سب کے سامنے ہے, عوام جو ہے وہ روڈوں پہ نہ بھی آئے. اپوزیشن کا کردار سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر اور ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے کیا جا سکتا ہے, ضروری نہیں روڈوں پہ آئیں, لیکن ہم مخالفت کریں گے. جب یہ نہیں ڈلیور کریں گے تو ہم سارے اپوزیشن کی طرف سے ان کو پوری مخالفت کریں گے. یہ تو آنے والے وقت کی بتائے گا کہ ہوتا ہے کیا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان فلک بٹ کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.